من شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ترجمہ اور گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی، چونکہ رات میں نے پکوڑے زیادہ کھا لیے، بندہ بشر ہے، تو شام والے پکوڑے تو ٹھیک رہے، تراویح کے بعد کھا لیے تو کھانسی ہو گئی، تو تھوڑی تکلیف ہوگی. اور یہ سبق بھی ہمارے لیے ہے کہ صبر بہت اچھی چیز ہے. میں نے تھوڑی بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اس کا نقصان میں اٹھا رہا ہوں. تو یہ کھانسی جو ہے اس کی وجہ وہ زائد پکوڑے کھانے ہیں. تو ایک یہ بھی ہدایت اور درس ہے ہمارے لیے، جس میں میں خود شریک ہوں، مجرم ہوں، کہ میں نے نفس کی تھوڑی سی بات مانی تو پھر مجھے سزا کاٹنی پڑ گئی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنے والے بن جائیں. سب کو آمین. یہ دشمن سے لڑنا بہت آسان ہے، بیوی سے لڑنا بہت ہی آسان ہے. اس نے کون سا بولنا ہوتا ہے، ہاں جی، تھپڑ بھی مار دیتے ہیں ہم لوگ، بچوں پہ بھی روک ڈال سکتے ہیں، دوستوں سے بھی غصہ کر سکتے ہیں. خاص طور پر جب ہم نے قرض لیا ہو تو ناراض ہو جاؤ، اس سے جان چھوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن یہ جو نفس ہے اس کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے. یہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اکساتا ہے ہمیں کہ غلطی کرو، اور پھر غلطی کر کے اس پہ ضد کرو. میں نے تو اعتراف کر لیا نا آپ کے سامنے کہ میں نے غلطی کی، اس کی سزا بھگت رہا ہوں، خمیازہ بھگت رہا ہوں. تو ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کے بتانے کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں خود اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دوبارہ غلطی نہیں کرنی. تو لالا جی سے شام کو میں معذرت کر لوں گا، لالا جی پکوڑے نہیں کھانے. تو آپ بھی احتیاط کیا کریں کہ ایک حد تک کوئی بھی کام جو ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن جب حد سے گزرے گا پھر ہم نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ پاک ہمیں شیطان اور نفس دونوں کے حملوں سے محفوظ رکھے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزے کس طرح فرض ہوئے، یہودی کس طرح رکھتے تھے، عیسائی کس طرح رکھتے تھے، اب ان کی حالت کیا ہے اور ہماری حالت کیا ہے. تو ہمارا روزہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو پیچھے تفصیل سے ہم نے پڑھا، چونکہ آج میں قرآن پاک کا زیادہ نہیں پڑھ رہا، وہ حدیث پاک مکمل کرنی جو پچھلے جمعے رہ گئی تھی. فرمایا کہ جس کسی کو رمضان کا مہینہ ملے فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی حاضر ہو، شاہد ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، فلیصم، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ روزہ رکھے. تو یہ مشورہ نہیں ہے، حکم ہے. ایک مشورہ ہوتا ہے
اللہ پاک نے مشورے بھی بڑے دیے لیکن حکم بھی دیا ہے. تو یہ حکم ہے روزہ رکھنا، اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے. بہانے کے لیے اللہ پاک نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے کہ بھئی اگر کوئی بیمار ہو جائے، جیسے رات کو نوجوان نماز کے بعد مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ استاد جی میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں اپنے روزے کا کتنا فدیہ دوں. میں کہا یار موج بن گئی پھر تو تیری. او بھائی روزہ معاف نہیں ہے. فدیہ کس کے لیے ہے؟ جو اوور ایج بندہ ہو جائے یا ایسا مریض ہو جائے جس کو ڈاکٹر کہے کہ اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہے اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے فدیہ ہے. لیکن جو میرے جیسا بندہ مریض ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیری مرض ٹھیک ہو جائے تو قضا کر، فدیہ نہیں ہے. بات سمجھو نا، یعنی سمجھو اس کی اہمیت کو کہ جوان بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایسا بزرگ میرے جیسا بیمار ہو جائے تو روزے کی معافی یعنی فدیے والی معافی نہیں ہمارے پاس. نہ وہ جو بڈھا ہو جائے گا، عجوز ہو جائے گا، ضعف کامل ہو جائے گا اور اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ رہے، اس کے لیے فدیہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو فدیہ ویسے آپ دینا چاہتے تو دے دیں، اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرنا چاہتے کر دیں، لیکن وہ روزے کا فدیہ نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مریض ہو جائے، جو سفر میں چلا جائے، وہ روزہ مؤخر کر دے. جب مقیم ہو جائے اور مریض ٹھیک ہو جائے تو وہ روزہ رکھے. چور صاحب اگے آ جاؤ، کرسی دے دو چور صاحب نے یا کونے تو بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ ہمارے یہ ساتھی بیمار تھے، اللہ پاک نے سے بھی دعا کی ان کے لیے کہ اللہ رمضان میں بھیج دے، تو ماشاءاللہ یہ آگے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مدد کرے. آپ لوگوں کی دعائیں بڑی لگتی ہیں. پچھلی دفعہ میں نے اعلان کیا تھا ایک حافظ صاحب کی مدد کرنی ہے، آپ کو یاد ہوگا. تو آپ نے تو وہ 2-2 4-4 ڈالر ڈال دیے ہوں گے، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن لالا جی نے جب وہ گنے تھے تو 2000 ڈالر تھے. لالا جی نے جب گنے تھے جمعے کے بعد تو 2000 ڈالر تھے جو ہم نے اس حافظ صاحب کی خدمت کر رہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن جب ہم وہ 1-1 ڈالر 2-2 ڈالر جمع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد ہو جاتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے. تو یہ کرتے رہا کرو، یہ کرتے رہا کرو. دنیا میں ایک ہی ایسی چیز ہے جس پہ کسی مولوی کا اختلاف نہیں ہے، کسی مفتی کا اختلاف نہیں ہے، کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے، کسی مذہب کا اختلاف نہیں ہے، اور وہ موت ہے. موت نے آنا اور کوئی پتہ نہیں کب آنا ہے. تو اس سے پہلے کہ موت آئے، اللہ کے راستے میں مال اور جان دونوں، یعنی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو. نماز کا بھی کوئی فدیہ نہیں ہے، نماز کا بھی کوئی فدیہ نہیں ہے، یہ پڑھنی ہے. کبھی فقیوں کی کتابیں پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کو پائے اور دیکھے کہ میں اس مہینے میں موجود ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، پھر اسے روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بات میں آپ کو سنا رہا تھا، اس لیے میں ڈائریکٹلی شروع کر دیتا ہوں تاکہ وہ مکمل ہو جائے اور اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کم از کم ہمارے کانوں میں چلے جائیں. سرکار نے کون سے لفظ استعمال کیے اور ان لفظوں کی اہمیت کیا ہے. میں نے میرے ساتھ ملازمت کرتا تھا ایک تھانے دار، اسلام آباد کی بات ہے، تو وہ 14ویں اسکیل میں تھا، میرا خیر اسکیل تھوڑا بڑا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار
کہہ رہا کون سا اسکیل ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا تھانے داروں کے اسکیل کیا ہوتا اس زمانے میں. ویسے میں نے اس سے پوچھا، وہ ڈیوٹی پر معمول تھا. میں یاد اسکیل کیا ہے؟ کہنے لگا 214. 214. یار میں نے تو زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ پاکستانی حکومت نے 214 اسکیل کو قائم کیا ہو. کہنے لگا 14 نمبر میرا اسکیل ہے، 200 کا میرا دھابا ہے. دہشت ہے میری 200 کی. ایک تھانے دار کی دہشت اگر صحیح ہو تو پورا علاقہ کانپتا ہے. چونکہ مان لیتے ہیں نا کہ یہ تھانے دار ہے. ابھی بھی ہمارا بھی تھانے دار آئے گا. کل اس کی مجھے کال آئی تھی، کہنے لگا مفتی صاحب میں نا آپ کی کنگریگیشن سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نیا ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں، تو تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں تھانے دار ہوں. میں کہ آ جاؤ، تو میں آفر کروں گا ابھی میرے لائے کوئی خدمت ہو تھانے میں تو بلا تکلف آئیں، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آئیں، تو وہ ہو سکتا ہے آ جائے. تو تھانے دار کو تھانے دار مان لو، علاقہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ نے نبیوں کا سردار ہمیں دیا اور آج تک ہم نے اس کی محبت قبول نہیں کی. حالانکہ اللہ رب العزت نے کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تم لوگ کہ میری محبت حاصل کرو، اگر تم چاہتے ہو تو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت حاصل کریں، فاتبعونی، تو میرے نبی کے تابع دار بن جاؤ، میرے محبوب کے اتباع کرنے والے بن جاؤ. پھر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، میں خود تم سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ، یحببکم اللہ. پھر ہمیں ضرورت نہیں رہے گی، اللہ محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بونس میں یہ دوں گا کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم. کتنی اللہ کے نبی کی محبت کی شان ہے، ہم نہیں مانتے. یقین کریں، کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا سندھ کا. ایک مستری صاحب تھے، تو اس کے ساتھ ایک آ کے مرزائی بیٹھ گیا. مرزائی آ کے بیٹھ گیا، قادیانی. تو وہ چھری تیز کر رہا تھا. مستری تھا لوہار، چھری تیز کر رہا تھا. تو وہ آگے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو مرزا صاحب تھے، مرزا قادیانی صاحب، لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہ بڑا نبی تھا، وہ اس کی بڑی شان تھی، اور وہ باتیں اس نے شروع کر دی. کرتا رہا اس کی چھری تیز ہو گئی. تو مستری صاحب نے کچھ نہیں کہا، ایک دم سے اٹھا، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، اس کو زمین پہ گرا دیا. اس کی گردن پہ یہ گوڑا رکھ دیا، اس نے گھٹنا رکھ دیا اور چھریوں سے پکڑ لی. کہنے لگا تجھے ذبح کر دوں گا. کو یہ مرزا قادیانی لعنتی تھا، کو مرزا قادیانی لعنتی تھا. چھری اس کے ہاتھ میں، لوہار وہ تھا، اس کو اس نے گھٹنا رکھا ہوا اس کے اوپر. وہ جب اس نے دیکھا نا کہ اب یہ غصے میں آنکھیں جو ہے نا خون برس آ رہی ہیں، اس نے کہا ہاں وہ لعنتی تھا. اس کا بڑا خبیث تھا. کہا ہاں بڑا خبیث تھا. اس نے کہا بے ایمان تھا. اس نے کہا ہاں بے ایمان تھا. جتنا غصہ اس کے دل میں تھا سارا نکال دیا. جب نکال دیا تو اس قادیانی کو اس نے چھوڑ دیا. چھری اس کے ہاتھ پہ دے دی. چھری اس کے ہاتھ پہ دے دی. خود زمین پہ لیٹ گیا. کہتا آپ میرے سینے پہ چڑھ کے مجھ سے کہو کہ میں اپنے نبی کے بارے میں کوئی بات کروں. اب مجھے کہو اور تم مجھے ذبح کر. میں اپنی گردن کٹا سکتا ہوں لیکن میں اپنے نبی کی شان میں کوئی بات نہیں کر سکتا. اور خبیث، تیرے اس قادیانی کی جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تو نے جان بچانے کے لیے اس کو گالیاں نکالی ہیں. میری جان بھی چلی جائے تو میں مصطفیٰ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے. یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے. تو محبت، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کے تابع دار بن جاؤ، سچے امتی بن جاؤ، تو پھر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں خود تم سے محبت کروں گا اور گناہ بھی تمہارے معاف کروں گا. بونس دوں گا تمہیں. بونس تو بڑی کتنی زبردست چیز ہوتی ہے، اور خاص طور پر عید کے موقع پر مل جائے تو سبحان اللہ ہوتا ہے. تو اللہ
اپنے محبوب کی تابعداری کے صلے میں، تابعداری ہے کیا؟ یہی رمضان کا مہینہ آیا، سرکار نے فرمایا من قام، ایک جگہ فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کو دیکھ بھال کے احتساب کرتے ہوئے کہ میں نے کس کس کا دل دکھایا ہے، میں نے کس کس کے بارے میں بری باتیں کی ہیں، میں نے کس کس کو پریشان کیا ہے، میں نے کس کس کا حق کھایا ہے، کس بہن بھائی کو میں نے پریشان کیا ہے، احتسابا، صرف بھوکا نہیں رہنا، احتساب بھی کرنا ہے۔ جس بندے نے ایمان اور احتساب، یعنی اپنا جائزہ خود لے، اپنے آپ کے ساتھ خود باتیں کرے، کیا میں نے ماں باپ کا ادب کیا؟ کیا میں نے بہن بھائی کا حق ادا کیا یا ان کو شریک ہی سمجھتا رہا؟ کیا میں نے ان دوستوں کا جن کے ساتھ بیٹھ کے میں کھاتا ہوں ان کا حق ادا کیا؟ قرآن کریم نے اس کا بھی حق بیان کیا جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے۔ یہ سارا احتساب کر کے اللہ کے نبی نے کہا جس نے روزہ رکھا اور پھر رات کو قیام کیا، رات کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ سودا کو برا ہمت کی بات ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کا جو یقین نہ کرے اسی کو تو ہم بے ایمان کہتے ہیں۔ اور بے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ وہ بے ایمان ہے جب میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا کہ سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو پھر ہو گئے، اسی کا نام ایمان ہے۔ بات سمجھے نا کیا کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کا اتنا یقین ہونا کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ یقین ہونا کہ میرے نبی نے جو کہا سچ کہا۔ تو سچ کیا ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ جس کسی نے روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، فرمایا کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہ جتنے مرضی بڑے ہو، بتانا نہیں کسی کو، نہ بتانا نہیں۔ اگر تو آپ نے بتا دیا پھر تو آپ نے گواہ بنا لیا، تو گواہ کو راضی کرنا قیامت میں بڑا مشکل ہوگا۔ دنیا میں چل جاتا ہے، دنیا میں تو لے دے کے بات بن جاتی ہے، لیکن قیامت میں نہیں بنتی، وہاں رشوت نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی کی بات کو یقین میں لاتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی اور یقین کر لیا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے۔ سنائی تھی نا بات، وہ درویش بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، ایک نوجوان آیا، اس نے نماز پڑھی مسجد میں اور اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ میں نے تیری نماز پڑھی، یا اللہ میں نے تیرے نفل پڑھے، یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا، یا اللہ میں نے تیرے سامنے دعا کی، اے اللہ میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، تو پتہ نہیں میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ اس طرف چل پڑا، وہ درویش بیٹھا ہوا تھا کونے میں، اٹھ کے آ گیا۔ اس نے کہا نوجوان ایک بات تو بتا یار۔ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا دعا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں نے نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، دعا میں نے کر لی، اپنے حصے کا کام تو نے مکمل کر لیا۔ اب یہ بتا کہ دعا قبول کرنا کس کا کام ہے؟ کہا اللہ کا کام ہے۔ تو اس درویش نے کہا تو شک میں تھا، اپنی عبادت کا تو جو تجھے یقین ہو گیا کہ میں نے کر لی، اور اللہ سے کہہ رہا کہ خورے خدا تو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یعنی اپنے لیے
تجھے یقین اور اللہ کے لیے تو شک کر رہا ہے. نہیں مسلمان، نہیں میرے بھائی، ہمارا مسلمان کا کام شک کرنا نہیں ہے. نہ 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 نہ، اپنی عبادت پہ شک کر، یا اللہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، کہیں غلط بات نہ مجھ سے نکل جائے. لیکن وہ جو قبول کرنے والی ذات ہے اس میں شک نہ کر. وہ جو وعدہ کرتا ہے. یہ امام، یہ قاری صاحب جتنا پڑھتے ہیں قرآن پاک، یہ ابھی قاری صاحب تشریف لائے پشاور سے، ان کی امیگریشن ہوئی ہے، ان کے والد بھی ساتھ آئے، جناب ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، حافظ قرآن، قاری قرآن، ایم فل، ایم ایس سی اور میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی ہیں. لیکن آپ شکل دیکھو تو لگتا ہے یہ کسی مسجد کا چھوٹا سا امام ہے. یہ دین کی نعمت ہے. بیٹے ڈاکٹر بھی ہیں، بیٹی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہیں سارے، لیکن سب باریش ہیں. اور یہ ہمارے جو بابا جی بیٹھے ہیں، بابا جی اسماعیل، یہ بابا جی اسماعیل کے داماد ہیں. وہ ہمارا پکا نمازی ہے، وہ تو ان کے داماد ہیں. یہ پی ایچ ڈی ہے میتھمیٹکس میں. یہ بیٹھے میں قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ نے جو کہا سچ کہا. جھوٹ جب بھی بولا میں نے بولا، غلط بات جب بھی کی میں نے کی، گناہ جب بھی کیا میں نے کیا. لیکن اللہ نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ گناہ کرتا ہے، اور نہ اسے کوئی ضرورت ہے. وہ ان چیزوں سے پاک ہے. وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. یہ یقین پیدا کرو اپنے مالک کا کہ میرا مالک جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. اور دوسرا یقین کیا ہے؟ کہ اس کا نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. کیوں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرمایا لوگو میرے نبی کے منہ سے جو بات نکلے وہ میری ہے، چونکہ یہ میرے حکم سے بولتا ہے. اتنی سی بات ہے کہ یقین اللہ کا، یقین محمد الرسول اللہ کا، باقی سب باتیں پیچھے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے مسلمان کا کہ بنیاد دو ہی ہیں اسلام کی، دو ہی بنیاد ہیں، توحید اور رسالت، اللہ اور اس کا رسول، تیسرا کوئی نہیں ہے. حالانکہ ہیں ہمارے فرقے، بس میں بڑے بڑے لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے، لیکن نہیں مسلمان، ہماری دو ہی بنیاد ہیں، اللہ اور اس کا رسول. جو اس سے باہر جائے گا وہ تو باہر ہی ہے، وہ اندر نہیں ہے. اندر یہ دو ہے. تو سرکار کی حدیث پڑھ رہا تھا میں، یہ اللہ کے نبی نے آخری شعبان کے دن خطبہ دیا تھا، تو پچھلے جمعے شروع کی لیکن وہ مکمل نہ ہو سکے، تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے شروع تھا. میں فرمایا کہ اگر ہم نے اس ماہ میں ایک فرض ادا کیا تو گویا کہ 70 فرض ادا کیا. اچھا ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا نا کہ جی یہ بھائی پیچھے سے تھوڑی ریکویسٹ آئی ہے کہ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ایک لائن جو بنی ہو نا دیکھ کر بات کر دو، خالی جگہ پر کرتے جائیں، دیکھتے جائیں. چونکہ آج بات بارش ہو رہی ہے نا تو لوگ ہمارے پہلے باہر بیٹھتے تھے، شاید اب وہ نیچے بھی پڑ جائے تو تھوڑا سا ان کے لیے جگہ بنا دیں. بس اللہ آپ کو جزا دے گا انشاءاللہ، اللہ جزا دے گا. کہہ رہے جی کہ جمعہ ہم پڑھتے ہیں رمضان میں تو پھر جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ اکثر بچوں کے دل میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور بچے جب ایک دم ہم سے پوچھتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار وجہ کیا ہے. اچھا یار میں مفتی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھا اس نے مجھ سے کہ جی میرے بچے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ جمعۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے وداع ہو گیا جمعہ، آج کے بعد کوئی جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ کی چھٹی ہوگی، جمعہ وداع ہو گیا؟ میں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک فرض ادا کرے گا رمضان میں تو گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے. یہ سرکار کی حدیث اور سلمان فارسی نے بات کی ہے اس حدیث کو.
اور سلمان فارسی سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ہے، گھر کا اہل بیت میں سے سلمان فارسی، ان کی روایت ہے یہ، اور اس تمام حدیثوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ایک فرض ادا کیا، گویا کہ 70 فرض ادا کر دیے۔ اب جو رمضان کا آخری جمعہ ہم نے پڑھا تو ضرب دو 70 سے کتنے ہو گئے؟ 70 جمعے، کتنے جمعے ہو گئے؟ اور جب رمضان گزر جائے گا، پہلا شوال کا جمعہ آئے گا تو وہ کتنے جمعے ہوں گے؟ ایک ہفتہ پہلے 70 تھے اور ایک ہفتہ کے بعد خالی جمعہ رہ گیا، تو اس لیے اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ لوگوں آج جمعہ پڑھ لو، آج ایک نہیں 70 ہیں، کل پڑھو گے تو ایک ہی ملے گا، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ، تو یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور جس کسی نے نفل ادا کیا اس مہینے میں نفل، تو اس کو ایک فرض کا ثواب ملے گا، یعنی نفل جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے فرضوں میں، اور ایک فرض 70 فرضوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بریک، انگریزی میں ترجمہ کریں صبر کا معنی بریک۔ گاڑیاں جو بنتی ہیں نا، گاڑیاں تو وہ چلانے کے لیے بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں چلانے کے لیے، گاڑیاں بنتی ہیں سفر طے کرنے کے لیے، لیکن جو ڈرائیور بریک نہیں نہ مارنا جانتا وہ پھر سیدھا آگے ہی جاتا ہے۔ وہ تو بریک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ بریک کا معنی کیا ہے؟ روکنا۔ عجیب بات ہے، گاڑی بنائی بھاگنے کے لیے، سڑک بنی دوڑنے کے لیے، اور بریک کا علم سیکھو بھائی جس کو بریک لگانی آئے گی وہی گھر سلامت پہنچے گا، اور جس کو بریک نہیں لگانا آتی وہ سمجھو گیا آ گئی ہے نا۔ یہ بات یہی میرے نبی نے کہا، لوگوں روکو اپنے آپ کو کہ یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا، یہ الٹا کام ہے، نہیں کرنا۔ بریک شیطان کہتا ہے مت جا مسجد، مولوی 12 بجے فارغ کرتا ہی پتہ ہے آپ کو حافظ جی 1 گھنٹہ 20 منٹ لیتے ہیں، نہیں تو پھر کوئی ایکسپریس قاری صاحب تلاش کر لے، نہیں تو کوئی ایکسپریس قاری صاحب تلاش کر لے۔ ایک ہمارے پاس ہے، ہمارے ایک نمازی آتا ہے، وہ تراویح اتر پڑھتا ہے۔ میں نے کہا یار آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی 20 منٹ میں 20 تراویح پڑھاتا ہے وہ، 20 منٹ میں 20 تراویح ایکسپریس۔ لیکن جو 1 گھنٹہ 20 منٹ لے گا تو پھر دل گردے والا ہی بندہ آئے گا نا، جس نے کام بھی کرنا ہے، اللہ کا قرآن بھی سننا ہے، اور اپنے وجود کو بریک بھی لگانی ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، گھر میں بھی جا کے اگر نیند نہ آئی تو کیا کر لوں گا میں؟ بستر پہ اگر میں لپیٹے مارتا رہا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ کا قرآن تو سن لوں، کم از کم یہ قیامت میں میری شفاعت تو کرے گا۔ فرمایا نبی نے فَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ بریک کا مہینہ ہے۔ سوچو کہ بریک اپنے آپ کو کہاں لگانی ہے، میں نے لڑائی نہیں کرنی بھائی، بچوں کو مارنا پیٹنا نہیں۔ اچھا ویسے بھی ایک عجیب بات ہے، میں تو 1 2 4 گھروں میں گیا ہوں، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میاں صاحب باہر سے بڑے خوش باش آئے ہیں، اندر داخل ہوتے ہی ان کا لہجہ ہٹلرانہ ہو جاتا ہے، ایسا غصے سے بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار کیا وجہ ہے؟ تو باہر بڑا امن میں تھا، گھر داخل ہوتے ہی تو ہٹلر بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں ملکیت بندے کی آتی ہے نا، ملکیت، تو پھر وہ اپنی ملکیت جتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میں بادشاہوں کا جلال ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، لیکن مجھے کبھی دیکھا اپنے بندے سے پیار کرتے ہوئے؟ میں خدا ہو کر اتنا جلال میں نہیں ہوتا، اور تو بندہ ہو کر اتنا جلال میں آتا ہے، تیری شان کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ ویسے بھی ایک علمی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، یہ ہمارے امام بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ آگے لفظ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے، حالانکہ انہیں تو یہ چاہیے تھا ان اللہ مع المصلین والصابرین، کیونکہ دو باتیں اللہ نے پیچھے بیان کی ہیں، تو یہاں ایک کیوں ہو گئے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز میں اگر پڑھتا ہوں نا تو اپنے لیے پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں نا اپنے لیے پڑھتا ہوں، میری نماز کا میرے نفل کا کسی بھائی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن صبر تو بھائی صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے، صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دفتر جانا، بیگم کو اٹھایا، بیگم صاحب ناشتہ بنا دو، بیگم کہتی ہے ہاتھ ٹوٹے نہیں، آپ کو بنا لو اچھا، غصہ تو بڑا آتا ہے لیکن پھر بیچارہ مجبور ہو کے چائے بنا لیتا ہے نا، صبر شروع ہو گیا۔ دفتر میں پہنچا اردلی، کام پہ پہنچا ملازم، شام تک گاڑی والا آگے، فلانا آگے، صبح بندہ اٹھتا ہے، رات سوتے وقت تک انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نماز وقتوں میں فرض ہے اور صبر بھائی تیرے ساتھ 24 آور ہے، اس لیے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ 24 گھنٹے کی نیکی ہے، اس لیے نماز تو پڑھے نہیں ہے۔ اس لیے کسی نماز جو پڑھ کے آ رہا اس کو دیکھ کے کبھی نہ سمجھنا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، نہ، نماز کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں، نماز اس کا اپنا فرض ہے۔ نیک وہ ہے جس کے معاملات اچھے ہیں، جو ماں باپ کا باادب ہے، دوستوں کا پیار کرنے والا ہے، بیوی کا خیال رکھنے والا ہے، بچوں سے پیار کرنے والا ہے، اپنی سوسائٹی کی قدر و قیمت کو سمجھنے والا ہے، اس کو نیک کہتے ہیں۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بس یہی نیکی سمجھتے ہو کہ نماز پڑھ لی نیک ہو گئے؟ نہ، ابھی تو نیکی شروع بھی نہیں ہوئی۔ نیکی کب شروع ہوگی؟ جب تیرے معاملات میرے معاملات اچھے ہوں گے، معاملات کو ٹھیک کرو۔ یہ اللہ کہتا ہے نیکی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ صبر کی جزا کیا ہے؟ جنت وشہر المواسات، اور یہ خیر خواہی کا مہینہ، خیر خواہی، دوسرے کے بارے میں سوچنا، خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا، تیری خیر ہو۔ پرانے زمانے میں تو یار میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا، وہ گدھا گاڑی والے بھی یقین کریں، وہ بھی گدھا گاڑی پہ لکھا تھا تیری خیر ہو، لکھا ہوتا تھا۔ سکھاتے تھے کہ اپنی خیر نہ مانگا کر، بھائی کی خیر مانگا کر۔ پرانے زمانے میں تربیت ہوتی تھی کہ تیری خیر ہو، اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے وشہر المواسات، اور نہیں 11 مہینے دوسرے کی خیر مانگی تو چل آج مانگ لے، آج خیر چالے کر، فائدہ کس کا کر سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ لہ، جس کسی نے بھائی کی خیر خواہی کی، جس کسی نے اپنے بھائی کا کام کیا، اللہ فرماتا ہے لکھ لے میں اس کے کام کروں گا۔ اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کوئی خیر خواہی کا مہینہ نہیں ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کسی کو یقین آئے نہ آئے، حساب لگا کے 11 مہینوں کا اور اس مہینے کا دیکھ لو، بے تحاشا خرچہ کرتا ہے مسلمان، کھاتا بھی خوب ہے، خرچہ بھی کرتا ہے، اور جب مہینے کے بعد حساب کرتا ہے تو بالکل 11 مہینوں کی طرح ہی ہوتا ہے، کچھ نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، حالانکہ بے تحال خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کی زبان میں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مومن کا اچھا۔ پھر اللہ کے نبی نے مشورہ دیا، فرمایا جب تیرا رزق بڑھ گیا ہے تو اب ایسا کر، اب مسلمانوں کے روزے کھلا۔ کیا کہا نبی پاک نے؟ مسلمانوں کے روزے کھلا۔ من فطر فیہ صائمن، جس کسی نے روزہ کھلایا کسی مومن کا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ،
سب سے پہلا انعام یہ ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. وہ جس کے منہ میں روٹی جائے گی نا تو کہ یا اللہ اس کا بھلا کر دے. اور وہ دعا ایسی لگتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یقین کریں آپ دعا لینی ہے نا تو اللہ واسطے رزق کھلاؤ لوگوں کو. فرمایا جس کسی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ کھلایا مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دے. جا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، آج میں نے تیرا خیال رکھ لیا. اندازہ کریں روزہ کھلانا. اب صحابہ کرام تھے، ان کی تو حالت یہ تھی کہ ایک ایک کھجور پہ زندگی گزاری ہے. پتہ ہے ایک ایک کھجور پہ پورا دن گزارا ہے. جنگیں لڑی ہیں ایک ایک کھجور پہ. ہمارے پاس تو رزق اتنا ہے کہ ہمیں تو سنبھالنا بھی نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. جس بندے نے روزہ کھلایا ہے خیال آیا کہ شاید وہ ثواب تو وہ لے گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، وہ کھلانے کا ثواب لے جائے گا لیکن جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے وہ تمہیں ملے گا. تم نہ پریشان ہو کہ تیرا ثواب لے گیا. نہ تیرا ثواب باقی ہے، اس کو ثواب الگ ملے گا. اچھا کہنا ہے قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. صاحب ان کا یا رسول اللہ ہم تو درویش لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے روزہ کھلائیں گے؟ وہ ایک ہی کھجور ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ بھی نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. دیکھو نا کیا کیا مسئلے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھے ہیں. سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مسقط لبن او تمرة او شربة من ماء. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک گھونٹ لسی کا پلا دے. ایک گھونٹ، وہ بکریوں کا دودھ دوتے تھے نا تو پھر وہ لسی بنا لیتے تھے بکری کی دودھ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بکری دو نا، اس کی لسی بنا لے. لسی بنا کے ایک ایک گھونٹ پلانا شروع کر. فرمایا پورا ثواب ملے گا. او تمرتن، ایک کھجور پورا ثواب ملے گا. او شربت من ماء، نہیں ملا نا کچھ بھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا چل گھونٹ پانی کا ہی پلا دے، اس کی تو تمہیں آسانی ہے. دیکھو نا زمین سے پانی نکلتا ہے تو نکلا چلا جا رہا ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ یہ بال بندے نا کبھی انگڑائی لیتے نا، یار کیڈا پیڑا زمانہ آ گیا، ایسے انگڑائی لیتے نا، کتنا برا زمانہ آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسب الدہر وانا الدہر، او کما قال، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے میرے بندے زمانے کو برا نہ کر، اپنی چال پہ غور کر. جب سے پانی میں نے زمین سے نکالا نکل رہا، بند کیا میں نے. جب سے ہوا چلائی ہے چل رہی ہے، کبھی بند ہوئی ہے ہوا؟ کوئی نعمت آسمان سے بارش آ رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، فصلیں تمہاری پک رہی ہیں، کبھی بند کیا میں نے سورج کو؟ کیا چیز ہے زمانے کی بری؟ ہاں تیری چال بدل گئی ہے، تیرے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، تیرا پیٹ موٹا ہو گیا ہے، اب سنبھال کے نہیں چل سکتا، لوگوں پہ روب ڈالتا ہے. یہ کہہ رہا نا اپنی چال کو سنبھال، اپنے پیٹ کو سنبھال، اپنی زبان کو سنبھال. زمانے کو برا مت کہے، زمانہ تو خدا ہے نا یہ بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کا. دیکھو نا اب ہماری مسجد میں یہ افطاری ہوتی ہے، ایئرپورٹ ہے نا، درویش آ جاتے ہیں، ڈرائیور حضرات آ جاتے ہیں، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. آپ بھی آ کے دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے. یہ تو کر سکتا نا گھر سے اٹھ کے آ کے اس مسجد میں جگ پکڑ لے پانی کا، یا جو لالا جی دودھ بناتے ہیں افطار کرانے کے لیے، جگ پکڑ لے، ایک گلاس پکڑ لے،
اور ڈال ڈال کے دینا شروع کر دے، اس میں تیرا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا نا، ہاں لیکن تیری سستی جو ہے نا وہ تمہیں روکتی ہے، سستی روکتی ہے۔ اگر تو آ کے مسجد میں خدمت کرے تو تجھے پورا ثواب ملتا ہے، تیرا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، ہمت کر۔ اب بڑے کام ہیں اس دنیا میں کرنے والوں کے لیے، لیکن کرے تو نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کا، آگے پھر فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی مسلمان نے پیٹ بھر کے مسلمان کو کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر کے مسلمان کو کھانا کھلا دیا، فرمایا اس کی جو دعوت ہے وہ حوض پہ میں کروں گا۔ ذرا غور کرنا، اب ادھر نہ دیکھے کوئی بات نہیں، وہ تھانے دار نے کل مجھے کال کی تھی کہ میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ میں تھانے دار ہوں آپ کے علاقے کا، میں کیا آ جائیں تو وہ آ جائیں گے، میری بات سنیں غور سے، یہ آخری حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی مسلمان روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظما، فرمایا وہ میرا مہمان ہوگا حوض کوثر پر، اور جب میں اسے پانی پلا دوں گا تو جنت میں جانے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ جس کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، وَأَجْرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا اجر کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے۔ آخری الفاظ اللہ کے نبی کے وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور کما قال علیہ السلام، اور جس کسی کے پاس کوئی ملازم ہے، کام ہے ہمارے جو لوگوں کے کام ہیں تو ملازم رکھے ہوتے ہیں، اگر مسلمان ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کا خیال کرتے ہوئے، میری بات کا خیال کرتے ہوئے اپنے ملازم کے کام میں تخفیف کرے گا، اسے تھوڑی سی بریک دے گا، تھوڑا سا وقت دے گا، تو فرمایا اللہ پاک نہ صرف اس کے گناہ معاف کرے گا بلکہ اس کی گردن جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی حدیث بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوستو، ہمارے ڈاکٹر سید الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی امیگریشن ہوئی ہے، یہ میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی ہیں، اسلامیات میں ایم اے ہیں، مطلب ایک قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی راستے میں مجھے، وہ کہتے ہیں امام صاحب یہ جو فلسفے ہیں نا، فلسفوں نے ہمیں مار دیا تھا۔ میرے نبی نے کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھو تو پڑھو، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ صلو کما رأیتمونی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اٹھ کے تم بھی ویسی نماز پڑھو، فلسفہ نہ بکھیرو۔ تو وہ بڑی خوبصورت بات کی، اور میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں انہی کے پیغام کے ساتھ کہ لوگوں فلسفے نہ تلاش کرو۔ میرے نبی نے روزہ رکھا، ہم نے بھی رکھنا ہے، یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے اور حکم ربی بھی ہے۔ میرے نبی نے فضیلتیں بیان کی، ہم نے مان لیا، اور ماننا ایمان ہے، ماننا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے اس بارے میں یہ بات واضح کر دی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پہ ایمان آ گیا، آخرت پہ ایمان آ گیا، مومن نہیں ہوئے۔ مومن کب ہو گئے؟ جب میرے نبی کی بات کو مانو گے، اب تم مومن ہو۔ تو ایمان کیا ہے؟ نبی کی بات ماننا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ رمضان دیا ہے، اس میں ہمت دی ہے، اس میں طاقت دی ہے۔ کوشش کریں کہ جو 4-5 روزے گزر گئے قرآن نہیں سن سکے، کوئی بات نہیں، سنو، ہمت کرو۔ کبھی زندگی میں وقت نہیں آتے اور اللہ پاک ہمیں موقع دیتا ہے، اور اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم اس کے احسان ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ جانتا ہے، ایک سانس ہے،
ہارون رشید پانی پینے لگا، ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، جب پانی قریب گیا کہنے لگا خلیفہ صاحب ذرا رک جائیے رک جائیے۔ وہ رک گیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پانی نہ پی تو رک جاؤ گے؟ کہا کہ کیوں؟ کہا مثلا تو اس پانی کے لیے تم مجھے کیا دو گے کہ میں تمہیں کہوں کہ ٹھیک ہے پانی پی لو؟ کہنے لگا جی میں آدھی مملکت دے سکتا ہوں تمہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ پانی اگر اندر چلا جائے اور پیشاب کی شکل میں باہر نہ نکلے تو پھر کیا کرو گے؟ پیشاب کی شکل میں یہ باہر نہ نکلے، رک جائے مثانے میں، تو پھر کیا کرو گے؟ کہا باقی آدھی بھی دے دوں گا۔ کہنے لگا اس مملکت کی قیمت ایک گھونٹ پانی ہو، اس پہ ہم نخرہ کرتے ہیں، اس پہ ہم اتراتے ہیں، اس پہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پیچھے کرتے ہیں۔ ہماری کل قیمت کیا ہے کہ اندر غذا نہ جائے تو محتاج ہیں، اور اندر جا کر باہر نہ نکلے تو محتاج ہیں۔ رفیق باجوہ ایک زمانے میں، یہ آخری بات ہے، بڑی ہنس مک بات ہے، میں سے ملنے گیا یہ امریکہ سے، اچھے بزرگ دوست تھے میرے، تو بیٹھ کے بڑی حکمت والی باتیں کرتے تھے، تو میں ملنے گیا تو میں نے کہا باجوہ صاحب کو خوبصورت بات بتاؤ، رفیق باجوہ صاحب کہنے لگا جی کہ میں نے مرسڈیز خریدی ہے، میرے بیٹے نے بھی خریدی ہے، شوکت نے، اس کے بیٹے کا نام شوکت تھا، میری بیگم کے پاس بھی مرسڈیز ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے 3 مرسڈیز گاڑیاں میرے گھر میں ہیں، حکا میں پیتا ہوں تو حکے کے لیے میں نے 3000 روپے پر ملازم رکھا ہوا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا مفتی صاحب ایک کام میں بڑا برا کرتا ہوں، صبح صبح جب میں باتھ روم میں جاتا ہوں تو مجھے استنجا خود کرنا پڑتا ہے نا، اپنی گندگی خود صاف کرنی پڑتی ہے، میں ایک ملازم نہ رکھ لوں جو میری گندگی صاف کیا کر؟ میں کہا ہمت کی بات ہے کہ تم رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں کچھ بھی کر لوں وہ گندگی میرا رب کہتا ہے رفیق تو اپنے ہاتھ سے خود صاف کر، یہی تیری اوقات ہے۔ بات سمجھے کہ میرا رب کہتا ہے رفیق یہ گندگی تو بندہ نہیں رکھ سکتا یہ کام کرنے کے لیے، تو خود صاف کرے گا، اور یہی تیری اوقات ہے، اس اوقات کو سامنے رکھ کے فیصلے کیا کر کہ تو اللہ کا وہ عاجز بندہ ہے کہ تیری اوقات اپنے ہاتھ سے تیری گندگی صاف کرنا ہے۔ بظاہر یہ عام بات ہے، لیکن حقیقت ہے کہ آپ ہر ملازم رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ استنجا کرانے کے لیے بندہ نہیں رکھ سکتے آپ لوگ، الا یہ کہ آپ بالکل بے بس ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، مریض ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صرف 2 ممبر رہتے ہیں، یہ جو روزانہ ہماری افطاری ہوتی ہے مسجد میں، چونکہ مسافر آ جاتے ہیں، ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے، لیکن اللہ کی مخلوق آتی ہے، تو 2 صرف نام رہتے ہیں، تو جاتے جاتے جن کے دل میں بات ہو وہ نام لکھ جائیں اور ہمارے لالا جی کو $500 جمع کرا دیں، تو انشاءاللہ وہ سب درویشوں کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ ہمارا حامی ناصر سنتیں ادا فرما لے۔ اور یہ لائن جب بنائیں گے تو ذرا لائن بنی اس سے 1 قدم آگے کھڑے ہونا، تاکہ وہ ایک صف اور نکل آئے گی۔